تحریک شناخت کے بانی رضاکار جناب اعظم معراج کا اقلیتی مذہبی لیڈرز کے نام کھلا خط۔ پاکستان کی مسیحی مذہبی قیادت کے نام ایک مؤدبانہ گزارش بھرا کھلا خط۔ قابل احترام چرچ لیڈرز، سلام۔ بے شک 90 کی دہائی میں چرچ کی لیڈرشپ، چرچ کے زیر انتظام چلنے والی سماجی تنظیمیں جنہوں نے کرسچن آرگنائزیشن فار سوشل ایکشن ان پاکستان COSAP کے پلیٹ فارم سے اقلیتوں کے قومی ووٹ کی بحالی کی جدوجہد کی، وہ اور ان کے ساتھ جن سماجی و سیاسی شخصیات نے اس میں حصہ لیا وہ سب پاکستانی اقلیتوں کے محسن ہیں۔ انہوں نے غیر مسلم شہریوں کو معاشرتی اچھوت اور سیاسی شودر بنانے والے ضیاء الحق کے تھوپے گئے جداگانہ انتخابی نظام سے پاکستانی اقلیتوں کی جان چھڑوائی تھی۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے، جب بھی ریاستی یا سیاسی اشرافیہ نے فیصلے کا سوچا، اقلیتی قیادت نہ 1975 نہ 1985 نہ 2002 میں کبھی بھی اپنی ضروریات کے مطابق کوئی مکمل ارک ریزی سے تیار کردہ دور اندیشانہ متبادل انتخابی نظام نہ پیش کر سکی۔ لہٰذا 2002 میں بھی 30 اگست 1972 کے مسیحی شہداء کے لہو کے عوض 1975 میں بھٹو کی عجلت میں کی گئی آئینی ترمیم کے ذریعے دی گئی مذہبی شناخت پر نامزدگی کے ذریعے مخصوص نشستوں والے موجودہ انتخابی نظام کو پھر اسی طرح مشرف سے بحال کروا کر مطمئن ہو گئے۔ اب 5 بار آزمائے جانے کے بعد اس انتخابی نظام کی یہ خامی کھل کر سامنے آئی ہے کہ اس نظام میں مذہبی شناخت والی نمائندگی کی نامزدگی کا اختیار سیاسی اشرافیہ کے پاس ہے۔ اس نظام کی بدولت عام غیر مسلم شہری مذہبی شناخت والے نمائندوں کو اپنا نہیں بلکہ چند سیاسی شخصیات کا نمائندہ سمجھتے ہیں، جس میں وہ حق بجانب بھی ہیں، کیونکہ یہ نمائندگان شناخت تو ان کی پر نامزد ہوتے ہیں لیکن بوقت ضرورت وفاداری پارٹی لیڈرشپ سے دکھاتے ہیں۔ قومی سیاسی جماعتوں کے اندر اس نظام کی بدولت غیر مسلم سیاسی ورکروں میں جمہوری غلامی کے کلچر کو پروان چڑھایا ہے، جبکہ اقلیتی سیاسی پارٹیوں کے وجود بھی اس انتخابی نظام کی بدولت تنزلی کا شکار ہو کر تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے عام غیر مسلم شہری سیاسی و معاشرتی طور پر بے چین اور غیر مطمئن ہیں، جبکہ اس وقت جدوجہد کرنے والے کچھ اداروں نے چپ سادھ رکھی، کچھ اپنی کنفیوژن کی بدولت اقلیتوں کی سیاسی انارکی کا باعث بن رہے ہیں۔ لہٰذا آج پھر ایسے متحرک لوگوں کی ضرورت ہے جو اقلیتوں کی اس دوہری نمائندگی کو دوہرے ووٹ سے مشروط کروانے کی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تحریک شناخت نے پچھلے 10 سال سے اس نظام کو نافذ کرنے کے ذمہ دارین و متاثرین کی آگاہی کے لیے پاکستان کے معروضی سیاسی و معاشرتی حالات اور اقلیتوں کی سیاسی و مذہبی ضروریات کے مطابق متبادل انتخابی نظام مکمل لاہ عمل کے ساتھ تیار کر کے اس کے لیے منظم فکری آگاہی مہم چلا رکھی ہے۔ لہٰذا چرچ لیڈرشپ سے گزارش ہے، آج پھر ضرورت ہے کہ وہ اپنے زیر انتظام چلنے والی سماجی تنظیموں اور اپنے زیر تربیت پنپنے والی نجی NGOز اور اپنے زیر اثر مذہبی سیاسی جماعتوں کو بھی متحرک کریں کہ وہ اپنے ووٹرز کے لیے پاکستان کے معروضی سیاسی و معاشرتی حالات کے مطابق پروجیکٹ لکھیں اور منظور کروائیں اور اس اہم معاشرتی و سیاسی مسئلے کے حل میں اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ جمہوری، شفاف اور انصاف پر مبنی انتخابی نظام پاکستان کی اقلیتوں کے 80% معاشرتی و سماجی مسائل کے حل کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ قائدانہ کردار ادا کرنے سے پاکستانی معاشرے میں مسیحی سماج کو درپیش ایسے بے تحاشا مسائل سے بھی نمٹا جا سکتا ہے جن کا
اس وقت اس خطے میں مسیحیت کو سامنا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں مذہبی اقلیتوں اور خصوصاً مسیحی سماج کو درپیش اس مسئلے کے حل کے لیے جو ادارہ یا شخصیت پہل کرے گی وہ تاریخ میں اپنا نام لکھوائے گی۔ امید ہے آپ اس مشورے کو اسی سیاق و سباق میں پڑھیں اور سنیں گے جس میں یہ مشورہ دیا گیا ہے۔ تحریک شناخت کے رضاکار آپ کی فکری معاونت کے لیے ہر وقت دستیاب ہیں۔ اعظم معراج بانی رضاکار تحریک شناخت۔